ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کیوں کہ تم بہت خوبصورت، میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تم۔ اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو لڑکی نے جواب دیا، لڑکی کا جواب سنو، بڑا خوبصورت جواب تھا اس کا۔ اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کیا کہا لڑکی نے؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے، منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا، اس لیے کہ عشق لا شریک ہوتا ہے، عشق میں دوئی نہیں ہوتی، عشق میں منافقت نہیں ہوتی۔ اب میری قوم کے جوانوں، قدم رسول کے جو وہ صحن میں بیٹھ کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تمنا کرتے ہو؟ بولو حضور نظر آئیں گے؟ جن آنکھوں نے پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو حضور نظر آئیں گے؟ میں آپ کی دعا پہ قطعاً معترض نہیں ہوں، میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہماک کے ساتھ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا، وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی کہوں دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے، لیکن حقائق تو حقائق ہے۔ شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو، وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ جو نبی کا عشق رکھتا ہو، جو رسول اللہ کا شیدائی ہو، وہ کسی عورت پر کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں پیاس کے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا۔ میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا، مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا، اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو۔ جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول جتنا کارگر ہے۔ آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں، امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں، جبل پور سے لوٹتے وقت دیکھو عاشقوں کی فکر کیا ہے۔ جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں خیر سے پہنچ گیا، مولانا عید الاسلام عبد السلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا، اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو اپنے شہر کے باغ سے آنکھیں بند کر لے تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ اس کے لیے بے نقاب ہوتا ہے۔ جو فلمیں دیکھیں
آج کل وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں جتنی گندگی زیادہ ہوتی ہے، جس میں جتنی عریانیت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں ابھی کفیل بھائی مولا مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے تھے، مزہ آ گیا، محفل زندہ ہو گئی. لیکن ایک بات کہتا ہوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن اپنا سطر نہیں دیکھا. میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن جملہ سن لیں. میری قوم کے جوانوں، حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو، حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے. اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں چار پھٹکے نہ پڑ جائیں، اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھڑکیاں نہ پڑ جائیں. مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو. مسجدیں ویران ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. جلسے والے خوش ہوتے ہیں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، مقرر خوش ہوتا ہے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کب نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ. کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع ہوں گے. دین سننے تو آ گئے، دین پر عمل کرنے کب آؤ گیا؟ سن لینا، دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا. دین سننے تو ابو جہل بھی آ گیا تھا، دین سننے تو ابو لہب بھی آ گیا تھا. انقلاب دین سننے پر نہیں، انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا. یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم، یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا، یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا، اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے، میں جانتا ہوں بیٹھو گے، ایک کھسکے گا بھی نہیں، استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا، میری قوم کی وفا جانتا ہوں. لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں. یاد رکھنا میرے رسول، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، توجہ کرنا، امیر حمزہ کے قاتل پہ حضور نے لعنت نہیں کی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چبایا تھا. حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں، کان، آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پرو کر گلے کا ہار اور بازو بند بنائے تھے. حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی. کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ لعنت کی. فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار ہوں. بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع کرتے ہیں. اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا، عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو؟ اٹھواؤں گا نہیں، بالکل مت اٹھانا، انگلیوں پہ گنو، انگلیوں پہ گنو. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے. فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے. آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کفیل انبر پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے. بے نمازیوں آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے، اس پر کبھی غور کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، اللہ اللہ اللہ، علماء کے فتوے توڑ رہے ہو، صحابہ نے فتوے دیے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، پابند ہوں اپنے امام کی فکر کا، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے
بلکہ آپ فتاوی رضیہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام نے مسلک کر نقل کرتے ہوئے لکھا، اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں تک لکھتے ہیں، شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی ذلت کیا ہے، یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے، باپ۔ ہاں ہاں، علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ ہے، بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں، وہ ہے امام المتکلمین۔ ان کے بعض جملے اتنے خوبصورت ہیں، فدا ہونے جی چاہتا ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، میری سنی قوم کو نشتر دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے یار، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا معاف کرے گا، یہ مولوی لوگ کہاں اتنا ڈراتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، ان کا جملہ سنیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم ہے، تیرے گناہ پہ تجھے بخش سکتا ہے، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے۔ نہیں نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں جلدی جلدی بات سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی، کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں۔ اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا، علی پاک کہتے ہیں میں نے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ حالانکہ اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا خوبصورت، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول چھوڑ کر کے آپ بتائیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، آؤ سچے دل سے عشق